مولانا صاحب کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ ہاں، پان کھاتا جا رہا ہے، ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، تعویذ چاہیے۔ ہاں ہو جائے گا کام۔ اتنا روپیہ دو، یہ تعویذ گلے میں ڈال لینا، اس لڑکی کے سامنے آ جانا، لڑکی بھاگتی ہوئی تیرے پاس چلی آئے گی۔ کہا کہ مولانا صاحب ایسا ہے، لڑکی تو چاہ رہی ہے، لڑکی کی اماں نہیں چاہ رہی ہے۔ تو بولے ٹھیک ہے، اماں کے سامنے پہن کے آ جانا۔ تو کہنے لگا لڑکا ایسا نہ ہو کہ لڑکی کی جگہ اماں ہی پھر فدا ہو جائے میرے اوپر۔ تو کہا نہیں، اماں تمہیں اپنی بیٹی دے دے گی، مطلب بالکل وہ مان۔ ایک لڑکا پہنچ گیا اس کے پاس، مولانا صاحب ایسی ایسی پریشانی ہے۔ اس نے کہا ہو جائے گا کام، لڑکی کا نام بتاؤ۔ کہ صاحب نام نہیں بتاؤں گا میں۔ کہا کیوں؟ کہ نہیں مولانا صاحب نام نہیں بتاؤں گا، ایسی فدا ہونی چاہیے لڑکی میرے اوپر۔ نہیں، لڑکی کا نام تو لکھا جائے گا تعویذ پر، اس کا اور اس کے باپ کا نام تو بتانا پڑے گا تمہیں۔ کہا نہیں مولانا صاحب نام نہیں بتاؤں گا۔ مولانا نے کہا پھر تعویذ نہیں ملے گا۔ بک، ارے وہ لڑکی پھر کیسے فدا ہوگی جب تک نام نہیں لکھا جائے گا؟ تو اس نے کہا مریم کا باپ کا نام بتاؤ۔ کہ باپ کا نام نہیں بتاؤں گا۔ کہا کیوں؟ مریم تو بہت ہے، پتہ نہیں کون سی مریم، جب تک باپ کا نام نہیں بتائے گا تب تک پھر وہ لڑکی اسی باپ کی بیٹی تو فدا ہوگی۔ تو اس نے کہا مولانا صاحب آپ ضد کر رہے ہیں۔ تو اس نے اس کا نام بتا دیا جس کا نام پوسی کی بیٹی تھی، مولانا کی۔ یہ کہا کیا ہوا؟ یہ تو میرا نام ہے۔ بولا آپ ہی کی بیٹی سے تو پیار کرتا ہوں، میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا آپ کو۔ مولانا نے اٹھائی چپل کمینے۔ اس نے کہا واہ صاحب مولانا، دوسروں کی بہن بیٹیاں پیار کریں تو تعویذ دی جا رہی ہے، اور آپ کی بیٹی سے ہم پیار کریں تو جوتے چپل اٹھائے جا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جو کام دوسروں کے لیے آپ کر رہے ہو، پھر وہ کام اگر جائز ہوتا تو اپنی بہن اور بیٹی کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہو؟ مولانا کہتے بھاگتا کہ نہیں بھاگتا، یہ تو وہابی مولوی، بھاگ، اس کو بھگا دیا، مارے۔ یہ حالت ہو رہے ہیں۔ ولا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے۔ جھاڑ پھونک میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے، معوذتین پڑھ کے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ چیز جائز ہے، آپ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں مریض پر۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ جھاڑ پھونک بھی نہ کرائے اور یہ کہے کہ اللہ نے مجھے بیمار کیا ہے، اللہ ہی مجھے شفا دے گا، اللہ پر توکل کرتے ہوئے جھاڑ پھونک بھی نہ کرائے اور کسی مولوی سے دم بھی نہ کرائے اپنے اوپر، تو یہ شخص بھی جنت کے اندر جائے گا بغیر حساب و کتاب کے۔ پھر سن لیجئے، قرآن کی سورت سورہ فاتحہ، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور اسی طریقے سے اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ دعائیں پڑھ کے دم کی جا سکتی ہیں مریض پر، جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ دعائیں پڑھ کر دم کی جا سکتی ہیں، اپنے بچوں پر بھی دم کر سکتے ہو تاکہ ان پر نظر بد نہ لگے، جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ کہے کہ نہیں مجھے یہ صورتیں پڑھ کر بھی دم نہیں کرانا ہے، جب بیمار اللہ نے کیا ہے تو شفا بھی اللہ دے گا، تو یہ شخص اور زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جھاڑ پھونک نہ کراتا ہو وہ بھی 70,000 لوگوں میں وہ بھی شامل ہو۔ اور چوتھا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو ہر معاملے میں اپنے رب کے اوپر توکل کرتا ہو، اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتا ہو، تو یہ 4 قسم کے لوگوں کو اللہ کے نبی نے جنتی بتایا ہے۔ جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، اپنے جسم کو دباتے نہیں ہوں گے، جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے، اور اپنے رب کے اوپر ہر معاملے میں توکل و بھروسہ کرتے ہوں گے، یہ لوگ ایسے ہوں گے اللہ رب العالمین 70,000 لوگوں کو، ان میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سن کر ایک صحابی نام ہے جن کا عکاشہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے بارے میں اللہ سے دعا کیجئے، اے اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے، فدع اللہ لی، اے اللہ کے نبی میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عکاشہ تم انہی لوگوں میں سے ہو، 70,000 لوگوں کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا ان میں تمہارا بھی نام آئے گا، اے عکاشہ ان 70,000 لوگوں میں تم بھی شامل ہو۔ عکاشہ نے جب کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے، اللہ کے نبی نے کہا تم بھی انہی میں سے ہو، تو ایک اور صحابی اٹھے کہنے لگے اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے، مجھے بھی ان میں سے کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابھی تو سب کہنے لگیں گے تو سب تو 70,000 یہی ہو جائیں گے۔
اور قیامت تک ہونا ہے، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان میں سے 70,000. اس لیے فرمایا سبقت اوکاشا سبقت لے گیا. اب تو محنت کرو، کوشش کرو اور یہ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو. اب سب کے لیے دعا نہیں کی جائے گی، خود بننے کی کوشش کرو ان 70,000 لوگوں میں آنے کی. میرے بھائیوں، جنت میں جانے والے لوگوں کی ایک لسٹ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں. آئیے ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں جس عمل کے کرنے پر جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں اور 1 روپیہ خرچ نہیں ہو رہا ہے. 18 اور 20 ہزار کے موبائل لے کر اس میں اخلاق سے گری ہوئی فلمیں دیکھنے والوں، مووی دیکھنے والوں، شرم و حیا کو تار تار کر دینے والے سیریل دیکھنے والوں، روپیہ خرچ کر کے جہنم خرید رہے ہو. جنت میں جانے کا ایک راستہ اللہ کے نبی بتاتے ہیں. ہم اور ہمارا یہ نوجوان طبقہ اس سے کتنی دور ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء، تم میں سے جب بھی کوئی آدمی وضو بنائے، لیجئے نماز پڑھنے کے لیے وضو بناتے ہیں، تم میں سے جب بھی کوئی آدمی وضو بنائے فیحسن الوضوء، تو اچھی طریقے سے وضو بنائے. اچھی طریقے سے ایک وضو ہوتا ہے اور ایک وضو اچھی طریقے سے ہوتا ہے. اگر وضو اچھی طریقے سے نہ ہوتا تو فیحسن الوضوء کا لفظ نہیں آتا. تم میں سے جب کوئی آدمی وضو بنائے تو اچھی طریقے سے وضو بنائے. ایک وضو کیا ہوا؟ وضو بنا رہے ہیں مولانا جرجی صاحب نل پہ، جماعت کھڑی ہے، ایک آدمی آیا، ہاں جماعت کھڑی ہو گئی مولانا صاحب، ہاں کتنی رکعت نکل گئی؟ 2 رکعت ہو گئی. ہاں 2 ہو گئی، 2 بچی. ہاں بیٹھا کیا مولانا ابھی پیر ہی دھل رہے ہیں، وہ پورا وضو بنا کے پہنچ گیا. پہنچ گیا. یہ ہے وضو، لیکن اچھا وضو نہیں. اچھا وضو کیا ہے وہ بھی دیکھ لو. آج کچھ چیزیں سیکھو کچھ چیزیں. آج دوسرے اسٹائل کی تقریر کر رہا ہوں. وید رامائن چھوڑ دو، جانے دو. آج وید رامائن سننے سے تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہو جائے گا. اور اس وقت ہندو ہیں بھی نہیں، ضرورت پڑی تو لاسٹ میں 1-2 سنا بھی دیں گے. چلو سنیے پہلے یہ بات. اچھی طریقے سے وضو کیا ہوا؟ پانی لیا. پہلی بات تو آج کل نل کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہی چیز غلط ہو جاتی ہے، پانی زیادہ گر جاتا ہے. پانی لیا اس چلو میں اور ایسے یہ دھویا. اور پھر دیکھیے اس کے بعد داہنے ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ میں ایسے، انگلیوں ایسے، اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں ہاتھ میں ایسے. پھر دوبارہ لیا، پھر یہ، پھر تیسری بار لیا، پھر یہ تو ابھی ہاتھ ہوا. اب آئیے کلا. پانی لیا چلو میں، آدھا پانی منہ میں اور آدھا پانی ناک میں. مولانا یہ کیا بتا رہے ہیں؟ ہم تو پورا لے لیتے ہیں. وہ بھی ٹھیک ہے لیکن افضل نہیں ہے. افضل کیا ہے؟ آدھا پانی منہ میں اور آدھا پانی ناک میں چڑھائیے ایسے. شروع میں یہ عادت کرو گے تو پورا ہی منہ میں چلا جائے گا. عادت ڈالنا پڑے گی آپ کو، کیونکہ ابھی عادت بنی نہیں ہے. عادت ڈالو. آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں خوب کھینچیے، لیکن روزے کی حالت میں خوب مت کھینچنا، جب روزے سے ہو تو ویسے. اور پھر داہنے ہاتھ کی انگلی دانتوں پر رگڑیے یہ ایسے. اور ایک یہ انگلی جو انگوٹھے کے بالکل قریب ہے یہ، اور یہ انگوٹھا، یہ دونوں ناک میں ڈال کے ایسے کریے ایسے. اور پھر انگوٹھے سے اس کو پکڑیے یہ اور جھاڑیے. پھر اس کو یہ پکڑیے اس انگلی سے ایسے، اس کو دبائیے اور پھر اس کو جھاڑیے. میں زور سے نہیں کروں گا ورنہ اصلی گھی یہیں ٹپک جائے گا. ایسے پورا اس کو جھاڑیے ایسے، اور اس کے بعد میں جھاڑیے ایسے.
یہ ابھی ایک بار ہوا ہے. پورا وضو کا طریقہ پڑھ لیجئے. زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث کی کتاب ہی سے لکھا انہوں نے, کہ اس طریقے سے اللہ کے نبی وضو بناتے تھے. پھر آدھا پانی منہ میں, پھر آدھا ناک میں, پھر کلی کریے, اور پھر آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک میں پھر جھاڑیے. یہ آپ کا ہو گیا ہے ناک میں پانی, کلہ اور ناک میں پانی. ایک طریقہ یہ ہے, اور ایک طریقہ یہ ہے 3 بار کلہ کیا اور 3 بار ناک میں پانی لیا اور ناک کو جھاڑا. لیکن یہ انگوٹھے سے دبانا ہی پڑے گا, یہ ایسے جھاڑنا پڑے گا, تو یہ بھی جائز ہے, لیکن افضل پہلے والا ہے. پھر 3 بار چہرہ دھوئیے, 3 بار ایسے, یہ, اور داڑھی ہے تو یہ 3 بار. اس کے بعد کوہنی تک ہاتھ دھلیے 3 بار, اور اس کے بعد یہ آیا سر کا مسح. دونوں ہاتھوں میں پانی ایسے لیجئے, یہاں سے یہ, اور یہاں تک لائیے جہاں پر آپ تکیہ لگاتے ہیں سر کا, یہاں تک, اور پھر اس کو واپس لائیے یہ. اس کے بعد میں آپ اپنی انگلی دیکھیے, اگر تھوڑا بہت پانی لگا ہوا ہے تو انہی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کان میں لے جائیے ایسے, پورا سوراخ میں جو ہے, اور لے جا کے پھر وہیں سے گھمائیے جہاں جہاں گڈھے بنے ہوئے ہیں, ایسے ایسے, یہ ایسے کرنے کے بعد پھر یہ آیا, اور دونوں انگوٹھوں سے یہ. ایمانداری کے ساتھ بتائیے, ایسا کوئی وضو بناتا ہے؟ ہمارا وضو تو ہو رہا ہے لیکن اچھا وضو نہیں. اس کا مطلب نماز کا نمبر تو بہت بعد میں آئے گا, ابھی ہمارا وضو ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ کان میں انگلی, اور اگر پانی نہیں لگا تو دوبارہ پانی لے لیجئے, کوئی حرج نہیں ہے. دوبارہ پانی لے کے پھر یہ ہم کیا کرتے ہیں, یہ ہو گیا, ایسے نہیں, یہ. اس کے بعد میں آپ 3 بار پیر دھل لیجئے, اور اس کے بعد میں آپ آئیے مسجد میں. اب آئیے اندر داخل ہوئیے, نماز پڑھیے. اب آپ دیکھیے, جس نے اس طریقے سے وضو بنایا, اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں, ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضو. اس طریقے سے اچھا وضو بنایا, اور وضو بنانے کے بعد ثم قال, اس کے بعد اس نے یہ دعا پڑھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بس اتنی سی دعا ہے مسلم شریف کے اندر. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جس نے اتنی دعا پڑھ لی وضو بنانے کے بعد, جس نے یہ دعا پڑھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں, الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ. اللہ رب العالمین کے فرشتے قیامت کے دن ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے. اس طرح وضو بنانے والا اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. وہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے, وہ جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے چلا جائے. اس آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ہمارا وضو ہی ٹھیک نہیں ہے, اور اچھی طرح وضو نہیں بناتے, اور وضو بنا لیا تو وضو کے بعد کی دعا نہیں پڑھتے. یہ چندے والا بکرا لگ رہا ہے, چھری مانگ رہا ہو.